بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے مصر کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 382 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,62,555 ہو گئی ہے۔ آج صبح تہران میں ایران کے صدر سے چین کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، جو اس وقت ایران کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اور میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے آج فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو مصر کے شہر سوہاگ میں 2 ریل گاڑیوں کے تصادم میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں کم از کم 32 افراد ہلاک اور 165 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے پیغام میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ دوحہ میں 8ویں قطر بین الاقوامی زرعی نمائش کے موقع پر، جس کا آج اختتام ہو گیا، وزارت بلدیہ اور ماحولیات اور ملک کے اندر دیگر متعلقہ اتھارٹیز نے غذائی تحفظ میں اضافے اور اسٹریٹجک اجناس میں خود کفالت کے حصول کے لیے متعدد کانٹریکٹس اور ایگریمنٹس پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت بلدیہ اور ماحولیات نے قطر ترقیاتی بینک UDB کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت بینک کے تعاون سے کسانوں کو زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزارت نے ایک اور معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں، جس کے تحت مقامی بھیڑوں اور بکریوں کی افزائش کے لیے 9 پروجیکٹس شروع کیے جائیں گے، جو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوں گے۔ واضح رہے کہ اس نمائش کی کامیابی حکومت کی جانب سے خود کفالت کے حصول کے لیے جاری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ قطر کی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ سائبر کرائمز کی سزا 6 ماہ سے لے کر 5 سال تک کی قید ہے۔ قطری قانون کے مطابق سائبر کرائمز میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ٹیکنیک اور انفارمیشن سسٹم کے غیر قانونی استعمال اور انٹرنیٹ وائلیشن شامل ہیں۔ سائبر کرائمز کی ڈیجیٹل اور فورینزک لیبارٹری کے آفیسر فرسٹ لیفٹیننٹ انجینئر عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سائبر کرائمز میں ہیکنگ، ہر طرح کی دھوکہ دہی، دھمکی اور بلیک میلنگ، بچوں کا جنسی استحصال اور افواہیں پھیلانا شامل ہیں۔ قطر کے رہائشی اور کمپنیوں اور ادارے دنیا بھر کے ان لاکھوں افراد اور کمپنیوں میں شامل ہیں جو آج رات ارتھ آور منائیں گے۔ قطر کے تقریباً سبھی سرکاری اور پرائیویٹ ادارے، جن میں منسٹریز، مالز، ہوٹلز، آفیسز، حتیٰ کہ عام لوگ انفرادی حیثیت میں اس ایونٹ کو منانے کے لیے تمام عمارتوں، مکانوں اور دکانوں کی لائٹس 1 گھنٹے کے لیے رات 8:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک بند رکھیں گے۔ واضح رہے کہ ارتھ آور ایونٹ ایک گلوبل انیشیٹو ہے، جس کا مقصد کلائمیٹ چینج یعنی موسم میں تبدیلی اور ماحول کے تحفظ کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ حقیقت میں ارتھ آور ایونٹ کا شمار اب ماحولیات کے تحفظ کے لیے دنیا کی بڑی گراس روٹس تحریکوں میں ہوتا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 614 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کے مزید 382 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,62,555 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وائرس کے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ وزارت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ویکسینیشن مہم کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو دی گئی کووڈ-19 ویکسین کی ڈوزز کی تعداد 7,02,000 ہو گئی ہے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے قطر کی کابینہ کے نئے فیصلوں اور نئی پابندیوں پر کل سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔
ان کا مقصد وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا اور اس پر قابو پانا ہے۔ ان پابندیوں پر تاحکم ثانی عمل درآمد جاری رہے گا۔ دنیاسنا قطر کی داخلہ، صحت عامہ اور صنعت و تجارت کی وزارتیں اور دیگر سرکاری ادارے مل کر کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں ضروری اقدامات کر رہے ہیں تاکہ کابینہ کے فیصلوں اور احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان پابندیوں کا اطلاق مالز، ریسٹورنٹس، شاپس اور پبلک ٹرانسپورٹ فیسلٹیز پر بھی ہوگا، جن میں میٹرو ریل بھی شامل ہے۔ دنیاسنا وزارت صحت نے عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کریں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے دنیا کے سبھی ملکوں اور کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس ویکسینز کی 10 ملین ڈوزز فوری طور پر اقوام متحدہ کی نگرانی میں جاری کوویکس اسکیم کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ ڈوزز غریب ممالک کے عوام کو دی جائیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی سے آج صبح تہران میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ملاقات کی، جو اس وقت ایران کے سرکاری دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور تمام شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ علاوہ ازیں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیروت سے آمدہ ایک خبر کے مطابق ملک کے مشرقی علاقے ہرمل میں 4 افراد، جن میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں، کل جمعے کے روز لاپتہ ہونے کے بعد مردہ پائے گئے ہیں۔ لبنان کی سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے بعد ان چاروں کو منجمد حالت میں پایا گیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یاد رہے کہ لبنان میں اس وقت 1 ملین سے زیادہ شامی مہاجرین مقیم ہیں، جو سن 2011 میں شام کے تنازع کے آغاز سے ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر لبنان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مصر کی سرکاری خبر رساں ایجنسی مینا کی رپورٹ کے مطابق آج صبح سویرے دارالحکومت قاہرہ میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ گرنے سے 5 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ اس 10 منزلہ عمارت کے ملبے تلے بہت سے لوگ دبے ہوئے تھے۔ نیدرلینڈ کی ایک میرین سروس کمپنی کی نہر سویز میں پھنسے ہوئے جاپانی کارگو شپ کو نکالنے کے لیے خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر شپس میں سے ایک ہے، جس کا وزن 2 لاکھ ٹن ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ایک مشکل ترین کام ہے، جس کو مکمل کرنے کے لیے سخت محنت اور وقت درکار ہے۔ آج بھارت کی ریاستوں مغربی بنگال اور آسام میں ہونے والے الیکشنز میں لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ ان الیکشنز کے نتائج کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کرونا وائرس کی شدت سے متاثرہ ان ریاستوں میں حکومت کی زرعی اصلاحات کے نفاذ کے خلاف کسانوں کے احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت اور سپورٹ کس حد تک ہے۔ بھارت میں ایک شاپنگ مال میں آگ لگ جانے سے کم از کم 10 افراد کے ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ شاپنگ مال کی عمارت میں ایک ہاسپٹل بھی تھا، جہاں کرونا وائرس کے مریض زیر علاج تھے، جنہیں دیگر جگہوں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں نامعلوم اشخاص کی فائرنگ سے 6 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کی اس کارروائی میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فائرنگ سے 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے آج وحشیانہ کریک ڈاؤن کے دوران فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ آج میانمار میں مسلح افواج کے دن کے موقع پر ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ آرمڈ فورسز ڈے کے موقع پر سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے فوجی جنتا کے سربراہ جنرل من اونگ ہیلونگ نے کہا کہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے فوج عوام کے ساتھ ہے اور وہ عوام کی حفاظت اور ملک بھر میں امن کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ فروری کی 1 تاریخ کو سیاسی لیڈر اونگ سان سوچی کی منتخب حکومت کے خلاف بغاوت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے ہنگامہ آرائی اور مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 380 ہو گئی ہے۔
اور برطانیہ میں حکومت کی جانب سے پولیس اصلاحات سے متعلق جاری کیے گئے بل کے خلاف جنوب مغربی انگلینڈ کے شہر برسٹل میں پولیس پر شیشے کی بوتلیں اور اینٹیں پھینکنے والے 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین کووڈ-19 سے متعلق پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کل سٹی سینٹر میں جمع ہوئے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے حکومتی بل کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ واضح رہے کہ اس بل کی منظوری سے سڑکوں پر مظاہروں کو روکنے کے لیے پولیس کو نئے وسیع اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے مصر کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 382 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,62,555 ہو گئی ہے۔ آج صبح تہران میں ایران کے صدر سے چین کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، جو اس وقت ایران کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اور میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے آج فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔